شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت ہی انٹرسٹنگ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، جسے آپ لوگ بہت انجوائے بھی کریں گے اور اس سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رضوان شیئر کر رہے ہیں۔ رضوان کہتے ہیں، میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی میرے والد صاحب نے ہمیں سنائی ہے، تقریباً آج سے 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے والد صاحب ہم لوگوں نے اپنا گھر اب بنایا ہے، پہلے وہ لوگ جہاں پر رہتے تھے وہ ایک گاؤں کا حصہ تھا۔ ساہیوال سے آگے ہی ایک گاؤں تھا جہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر ان کے گاؤں میں ایک دھوبی گھاٹ ہوا کرتا تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ تھا۔ وہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔ جو گاؤں کا دھوبی تھا، جب بھی وہاں پر کپڑے وغیرہ دھویا کرتا تھا تو اس کو اکثر یہ شکایت ہوتی تھی کہ وہاں پر بہت زیادہ جنات اس کو تنگ کرتے ہیں۔ مختلف روپ لے کر جنات اس کو تنگ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جو دھوبی گھاٹ تھا وہ گاؤں کی آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا، بہت ویران اور سنسان ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس سائڈ پر تھا جس طرف گاؤں کی نہر ہوتی تھی۔ اکثر وہ دھوبی گاؤں کے لوگوں کو یہ باتیں بتایا کرتا تھا کہ یہ جو دھوبی گھاٹ ہے یہ بہت زیادہ سنسان اور ویران ہے اور آسیب زدہ بھی ہے۔ وہ بہت زیادہ کوشش کرتا تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر وہ گاؤں میں ہی کام شروع کرے، مگر اس کا وہ دھوبی گھاٹ بہت پرانا تھا اور کئی گاؤں کے لوگ وہاں پر آ کر اس سے کپڑے دھلوایا کرتے تھے۔ اکثر جنات مختلف روپ لے کر اس کو ڈرایا کرتے تھے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ میں یہاں پر جو کپڑے دھو کر بچھاتا ہوں وہ کپڑے اگلے دن خراب ہو جاتے ہیں۔ ان کپڑوں میں جگہ جگہ پر یا تو گندگی لگی ہوتی ہے یا پھر ان پر خون لگا ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ تنگ ہوں، مجھے اکثر یہاں پر کچھ سایہ نظر آتا ہے۔ لیکن گاؤں کے لوگ اس کو یہی کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی تنگ کر رہا ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تمہارا کوئی ایسا دشمن ہو جو یہ چاہتا ہو کہ تم اس جگہ کو چھوڑ دو اور وہ وہاں پر کام شروع کر دے۔ آگے سے جو سمجھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی صحیح بات نہیں بتاتے، بلکہ انسان کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ وہ انہی باتوں پر رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، گاؤں کے لوگوں نے دیکھا گاؤں کا جو دھوبی تھا اسی دھوبی گھاٹ کے اوپر مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ بری طرح سے کسی نے نوچا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد وہ جو دھوبی گھاٹ تھا وہ مشہور ہو گیا کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ رات تو دور کی بات، دن کے ٹائم بھی اس دھوبی گھاٹ کے پاس سے بھی کوئی نہیں گزرتا تھا۔ اگر کبھی کوئی غلطی سے وہاں سے گزر بھی جاتا تھا تو لوگوں کو وہاں سے کسی کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، اس بات کو گزرے بھی 15 سال ہو گئے اور وہ دھوبی گھاٹ 15 سال سے ویران، سنسان اور جنات کی بستی بن گیا۔ لوگوں کا پختہ یقین تھا کہ وہاں پر کبھی بھی نہیں جانا، جو بھی جائے گا اس کو وہ جنات جانے نقصان دے دیں گے۔ 1 سے 2 دفعہ کسی بزرگ نے بھی کوشش کی، لیکن ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ جنات اتنے سخت ہیں، وہاں پر نہ ہی جایا جائے تو بہتر ہے۔ پہلے وہ جگہ ویرانوں پر مبنی تھی، اس کے بعد وہ آسیب زدہ بھی ہو گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے والد صاحب کے کچھ جاننے والے تھے، ان کے گھر آنا تھا ان لوگوں نے کراچی سے۔ رات کا ٹائم ہوا تو 8 بجے کے قریب ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو ان کے وہی مہمان آئے ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب بہت زیادہ پریشان ہوئے اور یہ پوچھنے لگے آپ کو گھر کیسے مل گیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ بس مل ہی گیا۔ باتوں باتوں میں جب وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھے ان کے ساتھ تو وہ لوگ یہ کہنے لگے بڑی حیرت کی بات ہے، ایک پرانا سا گاؤں ہو کر یہاں پر تو عجیب و غریبی کلچر دیکھا ہے ہم نے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کیا مطلب ہے، آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ تو ان مہمانوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ راستہ جو آپ کے گھر کا پوچھا ہے، ہم نے دھوبی گھاٹ سے پوچھا ہے۔ آپ کا گاؤں تو بہت ہی ماڈرن ہے، یہاں پر تو عورتیں کپڑے دھوتی ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ ایسا بھی کوئی دھوبی گھاٹ ہے جہاں پر عورتیں کپڑے دھوتی ہیں۔ میرے والد صاحب ایک دم سے چونک پڑے اور یہ کہنے لگے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہاں پر عورتیں کپڑے دھوتی ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اس گاؤں کا پتہ پوچھتے پوچھتے نہر کے کنارے چلتے ہوئے آ رہے تھے
تو اس دھوبی گھاٹ کے اوپر ہم نے دیکھا ایک عورت بیٹھ کر کپڑے دھو رہی تھی اور پاس اس کے کچھ بچے بھی کھیل رہے تھے۔ ہم نے اس سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھا تو اس نے ہمیں بتا دیا۔ میرے والد صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ان کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئیں۔ تبھی میرے والد صاحب نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ دھوبی گھاٹ تو 15 سال سے ویران پڑا ہے اور وہاں پر تو جنات کا بسیرا ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ جس پر ان کا یہ کہنا تھا یہ کوئی جنات ونات نہیں ہوتے، آپ کا وہم ہے، ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، اگر وہ کوئی جنات ہوتے تو ہمیں بھی نقصان پہنچاتے، آپ کو کسی نے وہم ڈالا ہے کہ وہاں پر جنات ہیں۔ بہت بحث تکرار کے باوجود بھی وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ جنات نہیں ہوتے۔ ان کا میرے والد صاحب کے گھر میں 2-3 دن کا قیام تھا۔ اگلے دن وہ بنا بتائے گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ 3 آدمی تھے۔ جب وہ کافی دیر ہو گئی تو واپس نہیں آئے تو سب کو تفتیش ہونے لگی کہ آخر وہ کہاں گئے ہیں۔ ان کو پورے گاؤں میں ڈھونڈنے لگے سب۔ ابھی اس دھوبی گھاٹ کی طرف تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کسی کا وہم تھا کہ وہاں پر کوئی جا سکتا ہے۔ تقریباً رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا، وہ تینوں شخص واپس آ گئے۔ میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ بنا بتائے کہاں چلے گئے تھے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ تو دھوبی گھاٹ کی سیر کرنے گئے تھے۔ میرے والد صاحب نے ان کو سختی سے منع کیا کہ وہاں پر مت جائیں، وہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت جنات ہیں، ہم لوگوں کے گاؤں کے دھوبی کی موت بھی اسی گھاٹ پر ہوئی تھی۔ جس پر ان کا یہ کہنا تھا ہم تو بھی وہاں پر بیٹھ کر آئے ہیں، ہمیں تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، ہاں 1 سے 2 دفعہ کسی کے بولنے کی آواز آئی ہے مگر کوئی نظر نہیں آیا، شاید گاؤں کا ہی کوئی ہو جو وہاں پر گزر رہا ہو، ہم اپنا وہم دور کرنے گئے تھے، ہم اس لیے گئے تھے کہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ جنات کس طرح کے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بات محض مذاق لگ رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے انہیں بہت سمجھایا کہ ان باتوں میں نہیں انسان کو الجھنا چاہیے۔ جب ہم لوگوں کا پورا علاقہ، پورے یہاں پر جتنے بھی گاؤں لگتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے تو آپ لوگوں کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ خیر یہ بات آئی گئی ہوگی، وہ لوگ شاید اس بات کو مذاق سمجھ رہے تھے۔ اب اگلے دن ان لوگوں نے واپس جانا تھا۔ میرے والد صاحب کے گھر سے رخصت ہو کر وہ لوگ چلے گئے۔ میرے والد صاحب نے تب بھی ان کو اس بات کی تلقین کی کہ دھوبی گھاٹ کے راستے سے مت جائیے گا، جس پر ان کا یہ کہنا تھا جی ٹھیک ہے ہم لوگ وہاں سے نہیں جائیں گے، لیکن ان کے ذہن میں تو شاید کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ان لوگوں نے شاید ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے جنات کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں گے۔ ان لوگوں نے دوپہر کے ٹائم دھوبی گھاٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا اور اس طرف چل پڑے۔ تقریباً ابھی ان کو گئے ہوئے 1 ہی گھنٹہ گزرا تھا کہ دوبارہ سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے والد صاحب نے دروازہ کھولا تو ان میں سے ایک آدمی بہت بری طرح چیخ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کو بچا لو، ان دونوں کو بچا لو۔ میرے والد صاحب کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے پوچھا کیا ہوا ہے، کسی نے آپ کو کوئی نقصان دیا؟ جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ یہاں سے نکلے تو ہم لوگ سیدھا دھوبی گھاٹ کی طرف چلے گئے تھے، وہاں پر ہم لوگ گھاٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت وہاں سے دور سے ہمیں چلتی ہوئی دکھائی دی، اس نے سر کے اوپر کپڑوں کی ایک گٹری رکھی ہوئی تھی، ہم لوگوں کے پاس آئی اور آ کر یہ کہنے لگی یہاں سے چلے جاؤ، مجھے کام کرنا ہے۔ ہم نے اس عورت کو تنگ کرنے کی کوشش کی اور اس کو یہ کہا کہ ہم لوگوں نے بھی کپڑے دھلوانے ہیں، یہ ہم لوگوں کے بیگ میں بھی کچھ کپڑے ہیں، ان کو بھی دھو دو۔ اس نے 1 سے 2 دفعہ ہم لوگوں کو بڑے طریقے سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دینا چاہتی۔ ہم لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے اس کا چہرہ بدل گیا، وہ بہت خوفناک چہرے والی کوئی عورت تھی۔ اس نے ہم تینوں کو ایک اشارے سے اٹھا کر دور پھینکا۔ میں تو جیسے ہی گرا وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگا، مگر وہ جو دونوں باقی جو میرے دوست ساتھی تھے ان دونوں کو اس نے درخت کے اوپر الٹا لٹکا دیا۔ وہ چیخ رہے ہیں، وہ مدد مانگ رہے ہیں، ان کی مدد کرو، شاید ان کی جان بچ جائے۔ وہ جگہ بہت خوفناک ہے، وہاں پر بہت سخت چڑیل کا بسیرا ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، ہم نے بہت بڑی غلطی کی جو ہم لوگوں نے اس طرح سے جنات کی جگہ پر جا کر ان کا مذاق بنانا چاہا۔ میرے والد صاحب گاؤں کے سبھی لوگوں کو لے کر اس طرف گئے اور جو امام صاحب تھے وہ بھی ساتھ گئے۔ جب جا کر دیکھا تو وہ دونوں آدمی اس درخت کے اوپر الٹے لٹکے ہوئے تھے اور چیخ رہے تھے، توبہ استغفار کر رہے تھے اور اونچی اونچی آیت الکرسی بھی پڑھ رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دھوبی گھاٹ آج بھی اسی طرح سے ویران اور سنسان تھا جیسے آج سے 15 سال پہلے تھا۔
وہاں پر وہی پرسراریت اور ویرانیت تھی. کوئی انسان مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے کوئی گزرا بھی ہوگا. مگر اس دھوبی گھاٹ کے پاس بہت لمبے لمبے پاؤں لگے ہوئے تھے جن کا نوک والا تھم تھا اور پاؤں بھی بہت زیادہ لمبے تھے. وہ لوگ سمجھ گئے. پھر وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے وہاں پر قرآن پاک پڑھا، جس کے قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس درخت سے ان دونوں کو نیچے اتارا گیا. ان کی حالت بہت سخت خراب تھی. وہ چیخ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کے اوپر جنات کا اثر ہو چکا ہے. مولوی صاحب نے انہیں دم بھی کیا، اس کے باوجود وہ چیخ رہے تھے. جیسے ان کو درخت سے اتار کر نیچے لٹایا گیا، ان لوگوں نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا اور وہ سیدھا میرے والد صاحب کے گھر ہی جا کر رکے اور چیخ رہے تھے اور فوراً سے قرآن پاک اونچا اونچا پڑھنے لگ گئے. اس کے بعد وہ لوگ ہفتہ وہاں پر رہے. ان کی حالت بہت سخت خراب تھی. وہ 24 گھنٹے قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے. کبھی قرآن پاک لے کر چھت پر چڑھ جاتے تھے، کبھی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے، جیسے ان کے دماغ پر کسی چیز نے بسیرا کیا ہوا تھا. پھر وہ جو مولوی صاحب تھے جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن پھر ایک دوسرے گاؤں میں ان لوگوں کو ایک سید عامل صاحب کے پاس لے جایا گیا. جب انہوں نے ان پر دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جنات نے ان کا دماغ پکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے. وہ ان لوگوں کو نظر آتی ہے. جب وہ چیختے تھے اور بھاگتے تھے تو ان کو وہ باقاعدہ نظر آتی تھی اور وہ چیخ چیخ کر یہ کہتے تھے کہ وہ سامنے سے پھر چلتی ہوئی آ رہی ہے. وہ بہت بھیانک ہے، اس کا قد بہت لمبا ہے اور کبھی اس کا قد بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. اس کی شکل بہت خوفناک ہے. بڑی مشکل کے ساتھ ان لوگوں کی حالت سنبھلی. 2 دن وہیں وہ جو سید پیر صاحب تھے ان کے پاس ان کو رکھا گیا، باقاعدہ ان کی حفاظت کی گئی. پھر وہ اس قابل ہوئے کہ وہ اس چیز سے تھوڑے سے باہر نکل سکے. ان لوگوں نے توبہ کی کہ ہم کبھی جنات کا نام بھی نہیں لیں گے. میرے والد صاحب بتاتے ہیں وہ آئے تھے جو مہمان 3 دن کے لیے، وہ 15 دن ان کے پاس رک کے پھر گئے اور توبہ استغفار کرتے گئے. یہ میرے والد صاحب نے ہمیں اپنے گاؤں کی ایک کہانی سنائی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ آپ کا. لسنرز، انسان کو ہمیشہ عقل کرنی چاہیے کہ وہ ایسی باتوں میں اپنے آپ کو کیوں انوالو کرتے ہیں. جیسے رضوان نے اپنے والد صاحب کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. اگر وہ لوگ ان کی بات پر یقین کر لیتے، اگر وہ لوگ ضد نہ کرتے تو شاید اتنا نقصان نہ اٹھاتے. بعض جنات جانی نقصان دیتے ہیں، وہ انسان کو اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں اور وہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں. لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے پھر وہ لوگ ہمیشہ سے ہی نقصان اٹھاتے ہیں. اپنی زندگی کی حفاظت خود کیا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سدرا. کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم لوگوں نے ایک گھر شفٹ کیا. میں قصور کی رہنے والی ہوں. ہم لوگوں نے ایک گھر شفٹ کیا. وہ گھر بالکل نیا ہی بنا ہوا تھا. شاید ہم لوگ وہ پہلے ہی پیئنگ گیسٹ تھے جو اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے. وہ گھر کافی زیادہ خوبصورت بنا ہوا تھا. وہ گھر بہت بڑا نہیں تھا لیکن بہت چھوٹا بھی نہیں تھا. ہم لوگوں کی فیملی اس میں بہت زیادہ اچھی طرح سے، ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر بہت خوش رہیں گے. جتنی ہم لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق وہ گھر تھا. ہم لوگوں نے جب نیا گھر شفٹ کیا تو ہم لوگوں نے کچھ نیا سامان بھی خریدا کیونکہ وہاں پر کمرے کچھ زیادہ تھے. میرا اور میری سسٹر کا کمرہ الگ تھا، بھائیوں کا الگ تھا، پیرنٹس کا الگ تھا. ہم لوگوں کی ایک خالہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ رہتی تھی، ان کا روم بھی الگ تھا. ہر کوئی اپنی جگہ پر خوش تھا. اس گھر میں جب ہم لوگ شفٹ ہو گئے، میرا اور میری سسٹر کا جو روم تھا وہ بالکل اس گھر کے تقریباً اینڈ والا روم بنتا تھا. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر کی بیک سائڈ ہی تقریباً بنتی تھی جس طرف میرا اور میری سسٹر کا روم تھا. ہم لوگوں نے جب وہاں پر اپنا سامان وغیرہ سیٹ کر لیا، اپنا روم سیٹ کر لیا، ہم لوگ لیٹ نائٹ جاگتی تھیں، اسٹڈی کرتی تھیں. اس کے بعد پھر جب نیند آتی تھی تب سو جاتی تھیں. ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں پہلی ہی رات تھی. ایک دم سے وہاں پر جب ہم لوگ اس کمرے میں سو رہی تھی، شاید پہلا دن تھا، ہم لوگوں کو ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی تھی. ایک عجیب و غریب سی الجھن تھی. ایسا لگتا تھا کہ جب بھی ہم لوگ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی ایک نہ دکھنے والی کوئی ایسی طاقت ہے جو ہم لوگوں کے اوپر اس طرح سے مسلط ہو جاتی ہے کہ وہ جسم کے اوپر بہت زیادہ ویٹ ڈالتی ہے. پہلے مجھے محسوس ہوا، میرا سر بھی بھاری ہو گیا، میری سسٹر کا بھی سر بھاری ہو گیا. پتہ نہیں ہم لوگوں کو لگا شاید نئی جگہ ہے تو اس وجہ سے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں.
خیر ہم لوگ کافی دیر باتیں کرتی رہیں. ہم لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی آنکھیں بند کرتے تھے ایک عجیب سی کنڈیشن ہونے لگ جاتی تھی. ایسا لگتا تھا ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو اس کمرے میں جس طرح سے کوئی آ جاتا ہے، اور جب آنکھیں کھولتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے روم میں ایک ڈریسنگ ٹیبل بھی تھا، بالکل ہم لوگوں کے بیڈ کے سامنے. بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے وہ رات گزاری. صبح جب ہم لوگوں کی آنکھ کھلی، میرے سر میں بہت سخت درد ہو رہا تھا. میری سسٹر کو بھی تھوڑا تھوڑا تھا، لیکن میری طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی. ایک دم سے جیسے میری آنکھ کھلی، میں نے ڈریسنگ پر دیکھا تو وہاں پر بالکل اس طرح سے خون کے چھینٹے تھے، جیسے کسی نے باقاعدہ اس ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر آ کر اس مرر کے اوپر وہ خون پھینکا ہے. میں ایک دم سے چیخنے لگ گئی. میری چیخ کی آواز سن کر میری سسٹر بھی جاگ گئی. میں نے اسے کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کے ڈریسنگ کے اوپر خون ہے. جب ہم لوگوں نے پاس جا کر دیکھا تو وہ بالکل خون کے قطرے ڈریسنگ ٹیبل کی ایک سائڈ پر تھے. ہم لوگ وہاں سے باہر گئیں. ہم لوگوں نے یہ بات جا کر فوراً سے امی کو بتائی. امی آئیں، امی نے بھی آ کر دیکھا وہاں پر خون کے چھینٹے تھے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ خون کے چھینٹے کہاں سے آئے ہیں. بالکل ہم لوگوں کا سامان فریش تھا، صاف ستھرا تھا، بلکہ وہ تو ڈریسنگ بھی بالکل نیا تھا، تو وہ خون کے چھینٹے کہاں سے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ خون کے چھینٹے کہاں سے آئے ہیں. امی نے یہ کہا کہ ان کے قریب بالکل بھی مت جانا، ہم لوگ کسی کو بلوا کر چیک کروائیں گے کہ آخر کیا ماجرا ہے. ابھی پہلا ہی دن تھا تو یہ کام شروع ہو گیا. دوسری طرف خالہ کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی رات کو میں اپنے کمرے میں لیٹتی ہوں تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ بار بار میرے بیڈ کو آ کر کوئی ہلاتا ہے، لیکن جب میں اٹھ کر دیکھتی ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا. پہلے مجھے یہ لگا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے. جب میں اٹھ کر بیٹھی تو کچھ بھی نہیں تھا. پھر ایک دم سے میں دوبارہ لیٹی تو کافی زیادہ میرے بیڈ کو کسی نے ہلانا شروع کر دیا. پتہ نہیں اس گھر میں ایسا کیا تھا. ہم لوگ تو بہت خوش تھے اس گھر میں شفٹ ہو کے. اب سارا دن ہم لوگ انہی باتوں میں رہے. جتنے ریلیٹیوز کی کالز آتی رہیں سب پوچھتے رہے. ہم لوگ نارمل تھے، فی الحال کسی کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہ رہے تھے. ابو نے کہا کہ وہ آج ہی کسی کو گھر میں لے کر آئیں گے. اب ہم لوگ ڈر کے مارے دن کے ٹائم بھی اپنے گھر میں اس کمرے میں نہیں جایا جا رہا تھا، کیونکہ ڈر ہی بہت زیادہ لگ رہا تھا. ڈریسنگ کے اوپر جس طرح سے خون کے چھینٹے تھے. سارا دن انہی باتوں میں گزر گیا. مغرب کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ کچن میں کوکنگ کر رہی تھیں. ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے خالہ اونچا اونچا چیخ رہی ہیں. خالہ اپنے کمرے میں تھیں. جیسے ہم لوگ بھاگتے ہوئے خالہ کے کمرے میں گئے تو خالہ بہت زیادہ زور زور سے چیخ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ مجھے چھوڑ دو. لیکن ہم لوگوں کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ خالہ کو کس نے پکڑا ہوا ہے. اپنے گلے کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور اپنے بیڈ کے اوپر وہ لیٹی ہوئی تھیں اور اونچا اونچا چیخ رہی تھیں کہ مجھے چھوڑ دو. جیسے ہم لوگ خالہ کے پاس گئے انہوں نے فوراً سے آنکھیں کھول لیں اور وہ اس طرح سے تھر تھر کانپ رہی تھیں جیسے ان کو بہت زیادہ کسی نے اٹیک کیا ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، جس پر خالہ کا یہ کہنا تھا کہ میں ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر ادھر لیٹی ہوں تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا ہے. وہ ایک بالکل چھوٹے سے قد کی عورت تھی اور اس نے آ کر میرا گلا پکڑ لیا. میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو اپنے سے پیچھے ہٹاؤں، مگر وہ میرا گلا نہیں چھوڑ رہی تھی. پتہ نہیں وہ کہاں گئی، وہ ابھی ادھر ہی تھی. وہ بہت زیادہ خوفناک تھی. خالہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. ہم نے فوراً سے ابو کو کال کی کہ اس طرح سے خالہ کی طبیعت بہت سا خراب ہو گئی ہے. ان کی گردن کے اوپر باقاعدہ فنگر پرنٹس بھی تھے. یہ بات سچ تھی کہ ان کے گلے کو کسی نے دبایا ہے، مگر وہ کون تھا، کہاں تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا. صرف انہوں نے ہی اس چیز کو دیکھا. ابھی تک سارا دن سے لے کر اس ٹائم تک ہم لوگ اپنے روم میں نہیں گئی تھیں. ایک دم سے ہم لوگوں کو محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے کمرے میں بہت اونچی اونچی آواز آنے لگ گئی ہے، جیسے وہاں کے فرنیچر کو کوئی چھیڑ رہا ہے، جس طرح سے فرنیچر کو کوئی گھسیٹتا ہے. بہت زیادہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کے سامان کو جس طرح سے کوئی گھسیٹ رہا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں. تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے ابو ایک عامل صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے. وہ عامل صاحب جیسے ہی ہمارے گھر آئے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ سب ایک کمرے میں چلے جائیں، مجھے پورے گھر کا جائزہ لینا ہے. اب گھر کا کوئی بھی ایسا کمرہ نہیں تھا جہاں پر ہم لوگ جا سکتے. ہمیں تو ہر کمرے سے ڈر لگ رہا تھا. خالہ کے کمرے میں بھی مسئلہ تھا، ہمارے کمرے میں بھی مسئلہ تھا. پھر ہم لوگ جا کر میرے جو پیرنٹس کا روم تھا ادھر چلے گئے. میرے والد صاحب نے یہی کہا کہ آپ لوگ باہر مت آنا جب تک وہ اپنا کام نہیں کر لیتے. انہوں نے ایک کینڈل جلائی اور وہ اس کینڈل کو لے کر اس کے اوپر کچھ پڑھنے لگ گئے اور اس کے بعد اس کینڈل کو لے کر وہ سارے گھر کا چکر کاٹنے لگ گئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد
وہ کینڈل انہوں نے لا کر ہم لوگوں کی ٹی وی لاؤنج میں رکھ دی، اور میرے والد صاحب کو یہ کہا کہ یہاں پر بہت سا جنات کا بسیرا ہے، اگر اپنی زندگی چاہتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں۔ ابھی انہوں نے آپ کو اپنی نشانی دکھائی ہے، یہ جو خون کے چھینٹے آپ نے دیکھے ہیں یہ ان جنات کی وجہ سے ہی ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ 3 دن سے پہلے یہ گھر چھوڑ دیں، ورنہ وہ جنات آپ لوگوں کو جانی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ وہ عامل صاحب جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان جنات کو دیکھا ہے۔ ان کا مین جو ٹھکانہ تھا وہ ایک ہم لوگوں کا روم تھا جو اس گھر کا آخری کمرہ تھا، اور ایک خالہ کا روم تھا جو اس گھر کا پہلا کمرہ تھا۔ مڈ کے جو 2 روم تھے وہاں پر ابھی اتنا زیادہ ان کا اثر نہیں تھا، گزر بسر وہاں سے بھی تھا۔ اب ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پر کوئی عمل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جنات بہت زیادہ حاوی ہوئے ہیں، اگر میں نے کوئی عمل کیا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو نقصان دیں۔ ان کا بس یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ باوضو رہیں، قرآن پاک پڑھیں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس گھر کو چھوڑ دیں۔ اب ہم لوگوں کو اتنی جلدی گھر کیسے ملتا؟ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ جو گھر ہم لوگ چھوڑ کر آئے تھے انہیں وہ جو اس کے آنر تھے ان سے بات کی کہ ہم لوگوں کا کوئی ایشو بن گیا ہے، ہم لوگوں کو وہ گھر واپس چاہیے۔ ابھی انہوں نے وہ گھر رینٹ آؤٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ وہ گھر واپس لے لیں، مگر وہ آؤٹ آف سٹی تھے اور اس گھر کی کیز ان کے پاس ہی تھی۔ انہوں نے 2 دن کے بعد آنا تھا اور ہم لوگوں کے پاس صرف 3 دن تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب ہم لوگوں کے پورا گھر کا جو بسیرا تھا وہ صرف ایک روم میں ہی تھا، باقی کمروں سے ہمیں باقاعدہ کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آتی تھی۔ ہم لوگ رات کو سو جاتے تھے اور ہمارے گھر کو کوئی استعمال کرتا تھا۔ وہ جو جنات تھے وہاں پر وہ چلتے پھرتے، ان کی آوازیں آتی تھیں، باقاعدہ ایسا لگتا تھا کچن کے دروازے کوئی کھولتا ہے، کوئی بند کرتا ہے۔ کبھی ایسا لگتا تھا وہ جو دوسرے کمرے ہیں وہاں سے بھی کسی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اللہ کر کے ہم لوگوں نے ان کو اپنی مصیبت بتائی تو وہ جو اس گھر کے آنر تھے وہ ایک دن پہلے ہی آ گئے۔ تو ہم لوگوں نے جب وہاں سے سامان شفٹ کرنا تھا، ہم لوگوں کے کمرے کا اسی دن دروازہ کھولا گیا۔ جب اس کا کمرے کا دروازہ کھولا گیا، وہ سارا سامان اس طرح سے کسی نے سمیٹ کر اس کمرے کے سینٹر میں کر دیا تھا جیسے وہ تیار تھے کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اس ڈریسنگ کے اوپر جو خون کے چھینٹے تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ ہم لوگ جب اس گھر کا سامان اٹھا رہے تھے وہ اتنی جلدی گھر خالی ہوا جیسے کوئی نہ دکھنے والی طاقت ہم لوگوں سے وہ گھر خالی کروا رہی ہے۔ ہم لوگ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو ہم لوگوں کو 1-2 دن لگے تھے سامان جوڑتے ہوئے، کافی بڑا وہ گھر تھا، لیکن اس کو خالی کرتے ہوئے ہمیں بالکل بھی دیر نہیں لگی۔ جب ہم اس گھر کو بالکل خالی کر کے وہاں سے جا رہے تھے تو اس گھر میں سے اتنا خوف آ رہا تھا ہم لوگوں کو، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت سے لوگ ہیں وہاں پر جو شاید ہمیں دیکھ رہے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ہم لوگوں نے پھر وہ گھر چھوڑ دیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں دیا۔ میری خالہ بہت بیمار رہی تھیں، ان کی گردن کے اوپر سے وہ جو نشان تھے، فنگر پرنٹس تھے، کافی عرصے کے بعد ریموو ہوئے تھے۔ بہت کریم لگائی اس کے اوپر، بہت سی میڈیسنز یوز کی کہ وہ مٹ جائیں۔ ان کی گردن کی دونوں سائڈوں پر وہ لمبی لمبی فنگرز کے وہ مارک تھے ان کی نیک کے اوپر۔ کافی عرصے کے بعد وہ ٹھیک ہوئیں، پھر وہ بیمار رہنے لگ گئیں، ان کو بخار ہو جاتا تھا، کبھی ڈراؤنے خواب آتے تھے، شاید وہ خوف تھا اس چیز کا، ان کو اکثر وہ خواب میں نظر آتی تھی۔ پھر خالہ کے لیے بھی ہم لوگوں نے کوئی تعویذ وغیرہ لیے، اس گھر میں ہی ہم لوگ واپس آ گئے۔ اس گھر میں پھر ہم لوگ 5 سال مزید رہے، پھر 5 سال کے بعد ہم لوگوں نے اپنا گھر بنایا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ بالکل سچی کہانی ہے جو ہم لوگوں کے اوپر بیتی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لسنرز، جو گھر آسیب زدہ ہوتے ہیں، چاہے جتنے بھی خوبصورت بنائے گئے ہوں، چاہے ان پر جتنی بھی انویسٹمنٹ کی گئی ہو، ان پر بعض ایسے جنات کا بسیرا ہوتا ہے جو انسان کے وجود کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ ایک دن تو کیا، 1 سیکنڈ سے پہلے وہ اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جو لوگوں کی زندگیوں میں بیت چکے ہیں۔ پلیز جب بھی کسی نئی جگہ پر جایا کریں، ایک دفعہ اس کو کسی سے چیک کروا لیا کریں، پھر وہاں پر شفٹ ہوا کریں، اللہ سے رحم مانگا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھ کر اللہ سے رحم مانگا کریں۔ لسنرز، میری لاہور سے ایک بہت ہی رسپیکٹڈ میری لسنر ہیں ادیبہ عابد، ان کی چھوٹی سسٹر ہیں جن کے فادر ان لا وفات پا چکے ہیں، جن کا نام جاوید سعید خان ہے۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کا جو اگلا سفر ہے وہ آسان ہو، اور ان کے جو ورثہ ہیں ان کو اللہ صبر عطا کرے۔ میری ان کے لیے یہ دعا ہے۔ جو بھی آپ کے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر ان کے لیے دعا کیا کریں، قرآن پاک پڑھ کر ان کو بخشا کریں کہ ان کی اگلی منزل آسان ہو۔
اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی ہے کیسی لگیں. آپ لوگ بھی اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinvir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ نوشین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. نیلم وائس آفیشیل کو جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ بہت جلدی نیو ولاگ آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں گی. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.